السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو نماز جنازہ کے احکام اور مسائل بتائیں گے۔ مجھے ایک ایسا شخص نے خبر دی ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ایک قبر الگ تھلگ دیکھی تو اپنے پیچھے صحابہ کی صف بندی کی اور اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ شبی سے پوچھا گیا آپ کی یہ خبر کس نے دی تو انہوں نے کہا اپنے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے۔ صحابہ کرام وغیرہ میں سے اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ اس میں یہی شافعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ کا بھی قول ہے کہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ قبر پہ نماز پڑھی جائے گی۔ یہ مالک بن انس کا قول ہے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ جب میت کو دفن کر دیا جائے اور اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہو تو اس کی نماز جنازہ قبر پر پڑھی جائے گی۔ ابن مبارک قبر پر نماز جنازہ پڑھنے کے قائل ہیں۔ احمد، اسحاق اور بن راہویہ کہتے ہیں کہ قبر پر نماز ایک ماہ تک پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اکثر سنا ہے۔ سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبیدہ کی والدہ کی نماز جنازہ ایک ماہ کے بعد قبر پر پڑھی۔ ام سعد کا انتقال ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہیں تھے۔ جب آپ تشریف لائے تو ان کی نماز جنازہ پڑھی تو اس واقعے کو ایک ماہ گزر چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں سے فرمایا تمہارے بھائی نجاشی کا انتقال ہو گیا ہے، تم لوگ اٹھو اور ان کی نماز جنازہ پڑھو۔ تو ہم کھڑے ہوئے اور صف بندی کی جیسے میت کے لیے کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی نماز جنازہ پڑھی اس کے لیے ایک قرات ثواب ہے، اور جو اس کے ساتھ رہے یہاں تک کہ اس کی تدفین مکمل کر لی جائے تو اس کے لیے 2 قرات ثواب ہے۔ ان میں سے ایک قرات یا ان میں سے چھوٹا قرات احد کے برابر ہوگا۔ تو میں نے اپنی عمیر سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا مجھے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بھیجا اور ان سے اس بارے میں پوچھا، یا انہوں نے کہا ابو ہریرہ سچ کہتے ہیں؟ تو ابن عمر نے کہا ہم سے بہت قرات گنوا دے۔ میں نے ابو المحزم کہتے ہیں سنا ہے کہ میں 10 سال ابو ہریرہ کے ساتھ رہا۔ میں نے انہیں سنا وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے جو کسی جنازے کے ساتھ گیا اور اسے 3 بار کندھا دیا تو اس نے اپنا حق پورا کر دیا جو اس پر حق تھا۔ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جایا کرو یہاں تک کہ وہ تمہیں چھوڑ کر آگے نکل جائے یا رکھ دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم جنازہ دیکھو تو اس کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، جو اس کے ساتھ جائے وہ ہرگز نہ بیٹھے جب تک کہ جنازہ رکھ نہ دیا۔ ان سے جنازے کے لیے جب تک کہ وہ رکھ نہ دیا جائے کھڑے رہنے کا ذکر کیا گیا تو علی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے رہتے تھے پھر آپ بیٹھنے لگے تھے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ علی کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس میں 4 تابعین کی روایت ہے جو ایک دوسرے سے روایت کر رہے ہیں۔ 3 شافعی کہتے ہیں کہ اس باب میں یہ سب سے زیادہ صحیح روایت کھڑے ہو جاؤ کی نسخ ہے، اور اس باب میں حسن بن علی اور اپنے عباس سے بھی حدیث آئی ہے۔ 5 نمبر یہ ہے کہ بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ احمد کہتے ہیں کہ چاہیے تو کھڑے ہو جائے اور چاہیے تو کھڑے نہ ہو۔ انہوں نے اس بات سے دلیل پکڑی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مروی ہے کہ آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے پھر بیٹھ رہنے لگے۔
طرح اسحاق بن ابراہیم راہو یہ کا بھی یہ قول ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازہ کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، پھر آپ بیٹھے رہنے لگے۔ کیا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنازہ دیکھتے تو کھڑے ہو جاتے، پھر بعد میں آپ اس سے رک گئے، جب کوئی جنازہ دیکھتے تو کھڑے نہیں ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر میں ایک لال چادر رکھی گئی، اور محمد بن بشار نے دوسری جگہ اس سند میں ابو جمرہ کہا، اور یہ زیادہ صحیح۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو الحیاج اسدی سے کہا کہ تمہیں ایک ایسے کام کے لیے بھیج رہا ہوں جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا۔ تم جو بھی عبری قبر ہو اسے برابر کیے بغیر، جو بھی مجسمہ ہو اسے مسمار کیے بغیر نہ چھوڑنا۔ امام ترمذی کے انوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح روایت کی کہ البتہ اس کا سند میں ابو ادریس کا واسطہ نہیں اور یہی صحیح ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ محمد بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں کہ مبارک کی روایت غلط ہے، اس میں اپنے مبارک سے غلطی ہوئی ہے، انہوں نے اس سے ابو ادریس خولنی کا واسطہ بڑھا دیا۔ صحیح یہ ہے کہ بصیر بن عبداللہ نے بغیر واسطے کے براہ راست وسیلہ سے روایت کی، اسی طرح کئی لوگوں نے عبد الرحمن بن یزید بن جابر سے روایت کی ہے، اور اس میں ابو ادریس کے واسطے کا ذکر نہیں ہے، اور بصیر بن عبداللہ نے واصلہ بن اسقع سے سنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کی تعریف کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت واجب ہو گئی، پھر فرمایا تم لوگ زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ اللہ ہم سب کو ان احادیثوں پہ عمل کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔